رات دیر تک رونے سے سوجی سی آنکھیں تھیں، وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ اس کی بے تنائی کو ہرگز قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جاگتے پھر سے وہی سوچیں دماغ پر مسلط ہوتے اس کے ذہن کو بری طرح مفلوج کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں جانا شدید ناانصافی لگتا ہے، جسے وہ اس شخص کے ساتھ کرے گی جو شامل ہوگا، اور خود کو کیسے قائل کرے گی۔ وہ اس موڑ پر تھی جہاں وہ اپنی سالوں کی خاموش محبت کا کسی سے اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ 9 بجے کے قریب کمرے کی چھت کو اچھے سے کھولنے کے بعد وہ بستر سے نکلتی فریش ہونے کو گئی۔ ڈریسر کے سامنے کھڑی وہ لمبے الجھے بال سلجھا رہی تھی جب اس کی نظر ڈریسر پر پڑے جیولری باکس کے نیچے دبے فولڈڈ سیدھی لمبی تہ والے کاغذ پر پڑی تھی۔ وہ ایک ایگریمنٹ پیپر تھا جسے جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے لگا اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ رہی ہیں۔ زران اس کی خوش فہمیوں کو بری طرح رونتے جا چکا تھا۔ وہ اس کے کراچی میں ایک لمبے چلنے والے شوٹ کے کانٹریکٹ پیپرز تھے جس پر اس کے سائن واضح تھے، مطلب وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے اپنی ہر بات پر عمل کیا تھا۔ اسے ایک اچھی آفر اگر ملے گی تو وہ واقعی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ چھن سے دل میں تھوڑی سی باقی امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا؟ اس وقت بحری جہاز کی کمیونیکیشن روم میں شام 9 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں لمبا جھمگٹا چھایا تھا۔ اس سمیت کئی آفیسرز کال کرنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آج اس کی اتنے دنوں میں پہلی کال تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہو پایا تھا۔ جانتا تھا اسے انفارم کرنا بھی کتنا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی اس کے لیے پریشان رہتا۔ سب لیفٹیننٹ حسام مصطفیٰ، 2 منٹ سٹارٹ ہیں آپ کے۔ آپریٹر اس کی باری آنے پر ریسیور تھماتے بولا۔ ایک بیل، دوسری بیل۔ ڈیم بگ بی یار، پلیز پک اپ دا کال۔ دوسروں کو اپنے انتظار میں دیکھتے وہ ان کو انتظار کے اشارے کرتا معذرت کر رہا تھا۔ ہیلو۔ بھاری گمبھیر تھکی آواز سنتے وہ شکر کا سانس لے گیا۔ اس نے کال اٹھا لی، ورنہ پھر جانے کب وہ اپنی اطلاع اس کو دے پاتا۔ خیریت ہے نا سب؟ ٹھیک ہو تم؟ اس کی آواز بہت مدھم جبکہ پیچھے لہروں کا شور زیادہ تھا۔ دوسری پار سے پھر آواز گونجی تھی۔ یہاں مجھے منزل ملتی نظر آئی ہے۔ مجھے لہروں نے قبول کرتے باقیوں کی طرح نفرت نہیں دکھائی۔ 30 سیکنڈ سر۔ آپریٹر نے لمبی بات کرتے دیکھ کر یاد دہانی کرائی تھی۔ اوکے بگ بی، سنبھال لیجیے گا سب کچھ، یہاں روزانہ فون نہیں کر سکتا میں۔ رولز آپ کی طرح کافی سخت ہے یہاں بھی، وہ ماننے پڑتے ہیں۔ دوسری بار وہ اس کی منزل ملنے کی خوشی پر مسکرایا تھا۔ 3 دن بعد۔ The number you are trying to call is currently switched off۔ شیشے کے سامنے اس کو ذرا سا پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کا نمبر ایک آخری بار دھڑکتے دل سے ملایا تھا۔ اس سے زیادہ وہ خود کی انا کو نہیں رون سکتی تھی۔ پرفیکٹ۔ خیالات زمیشہ کی آواز سے ٹوٹے تھے۔ یہ پہنو۔ وہ چھوٹے چھوٹے نیلے موتیوں والے جھمکے اس کے کانوں میں پہنا رہی تھی۔ اس لمحے وہ فیروزی رنگ کے ریشمی ہی ہم رنگ ہی دھاگے کی نفاست کڑھائی اور گہرے نیلے موٹیو لگے سوٹ میں تھی، جس کے ساتھ گہرا نیلا ریشمی ہی دوپٹہ وہ سر پر اوڑھے تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بالکل تیار سی تھی۔ جیسے ہی ہم تمہیں باہر بلائیں نزاکتوں کے ساتھ چلتی آنا، تھوڑا شرمانا، اور ہاں ہر بات میں ہاں ہاں کرنا، سمجھی؟ اینا نے کنکھیوں سے شیشے سے زمیشہ کے مشوروں پر دیکھا تھا جو خود ایسی حرکتوں سے کوسوں دور تھی۔ اچھا ہاں ہاں مت کرنا، مگر یہ غصے والی شکل کی جگہ اسمائل تو دے سکتی ہو نا۔ اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھتے فوری سے ہونٹوں کے کناروں پر انگوٹھی اور شہادت کی انگلی ملاتے اسمائل کا اشارہ بنا گئی۔ اینا اگر تیار ہے تو نیچے لے کر آؤ زمیشہ۔ ہادیہ بیگم کی باہر سے آتی آواز پر وہ جی کہتی اس کو اٹھنے کا بولنے لگی تھی۔ گھر سے اسے مسلسل فون آ رہے تھے۔ ڈیوٹی آورز میں فون کو سائلنٹ کر کے وہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہوتے گھر پر شاہزین کی فیملی سے ملاقات کا وعدہ اپنے باپ سے کر کے آیا تھا، مگر ہاسپٹل میں موجود ڈھیروں کام پر اسے ناممکن لگا۔ یہ کیا حرکت ہے، آپ صاف کیوں نہیں کرتے یہ سب جلدی؟ اس لمحے وہ جونیئر ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ فوجی ڈریس کوڈ سروس ڈریس شرٹ پینٹ میں تھا۔ سفید لیب کوٹ بائیں جیب پر ڈاکٹر صفوان جہانگیر واضح تھا، ہاتھ میں ٹسوٹ کی گھڑی ڈالے۔ وہ پنڈی کے سب سے مرکزی ملٹری CMH میں AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی وارڈ کا سینئر ڈاکٹر تھا۔ سینئر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر عملے کو وہ خود ہی چیک کرتا تھا۔ اسے یوزڈ ڈرپس اور سرنجیں وارڈ میں داخل ہوتے کئی جگہ دکھائی دی تھی۔ ڈاکٹر صفوان، یہ ابھی ہوا ہے، نرسیں دھیان نہیں دیتی سر، کہاں سے پھر آ گئی ہیں؟ وارڈ بوائے اس کے عتاب سے بچنے کو سویپرز پر سختی کرتے فوری طور پر عمل میں آئے تھے۔ 10 منٹ میں کلیئر چاہیے مجھے یہ سب۔ وہ وارڈ سے باہر نکلتے وارن کر گیا تھا۔ سر مہربانی ہماری بھی مدد کر دیں۔
سر آج 10 دن ہو گئے ہیں، میرا بیٹا بیمار ہے پر ہمیں کوئی بیڈ خالی نہیں دے رہے یہ لوگ۔ وہ بزرگ انسان ایک وارڈ بوائے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بیڈ دے رہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ آج صفوان کا راؤنڈ ہے اور وہ اس کو کس قدر بھاری پڑنے والا تھا۔ سر اس نے بہت سے بیڈ ایسے ہی بلاک کیے ہیں۔ سویپر نے صفوان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ کھل کر بتاؤ تم۔ صفوان باقی سب چھوڑے ڈاکٹر کو بھیجتا مسئلہ سننے کو کھڑا ہوا۔ سر میں بتاتا ہوں، یہ 10,000 مانگ رہے ہیں، میرے پاس بس 3,000 تھے جو میں دے چکا ہوں۔ سر غریب نہ ہوتا تو اس ہسپتال میں آتا۔ صفوان مفت میں ملتے سرکاری بیڈ کی قیمت پر دنگ رہ گیا۔ وہ لوگ اندر جانے کیا کر رہے تھے؟ سر اس وارڈ میں بیڈ کی مینٹیننس نہیں تھی۔ وہ کچھ بولتا جب وہ اسے زوردار تھپڑ مار گیا تھا۔ اس تھپڑ پر وہ سرخ نظریں جھکائے خاموش ہو گیا۔ اس سب میں صفوان کے ہاتھوں تھپڑ پر نیچے منہ کیے ہی رہا۔ اس کا نام، کارڈ، ساری ڈیٹیل سب کچھ MS آفس میں بھیجو، فوری۔ وہ پاس کھڑے میل نرس کو بولا تھا، اور آج سے تم وارڈ بوائے کی ڈیوٹی سے فارغ ہو۔ سر پلیز ایک بار معاف کر دیں، میری فیملی ہے سر، پلیز۔ ان کی بھی فیملی ہے، تمہیں بھی ایسی غلطی سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ آپ ان کو جو بھی بیڈ میسر ہے ان پر جلد سے جلد ابھی شفٹ کروائیں۔ وہ دوسرے وارڈ بوائے کو بولا، شکریہ بیٹا۔ وہ آدمی تشکر آمیز نظروں سے دیکھتا ڈھیروں دعائیں دے گیا تھا۔ شکریہ کس بات کا سر، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ کندھا تھپکتے اور باقی ہدایات دیتا کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنی ماں اور ہادیہ بیگم کے درمیان عجیب کیفیت میں گھری ہوئی بیٹھی تھی۔ بیٹے یہاں آؤ۔ مسز ملک نے اپنے ساتھ آئی اپنی بڑی بیٹی اور اپنے درمیان میں جگہ بناتے اسے بلایا تھا۔ اسما بیگم کے ہاں بولنے پر وہ اٹھتے سامنے لمبے صوفے پر ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے شاہزین نے بھی سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد آج دانستہ طور پر سامنے آیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد ایک ارادی مسکراتی نظر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی اینا پر ڈالتے وہ جہانگیر اور اپنے والد مجتمع ملک کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اینا پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں کی تراش پر مسکراہٹ مزید ٹھہری، جسے وہ صورت سے اس کے باپ اور باقیوں کی موجودگی میں چھپا گیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں اسما ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہادیہ سے بات ہو گئی تھی میری، ان کا شاہزین کے آنے پر تھوڑا عجیب ماحول دیکھتے کہہ گئی تھی۔ شاہزین کو لانے کا مقصد بس آپ کی اجازت سے اینا سے صرف چند پل ان دونوں بچوں کی رائے لینے کا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ اسما بیگم کا ہاتھ ہادیہ کوئی بھی رد عمل نہ دینے پر دبا گئی تھی۔ صفوان نہیں ہے انکل؟ وہ چائے پینے کے بعد لاؤنج میں اس کی غیر موجودگی دیکھتے تذبذب میں پوچھنے لگا۔ بول تو رہا تھا آ جائے گا، پر آپ جانتے ہی ہیں ہاسپٹل سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بھی تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے ملک میں۔ اس کو تو کتنی بار کہا ہے چھوڑے یہ سرکاری ملازمت، اس کے لیے بہت موقع ہیں، پر وہ مانے تو صحیح۔ مجتبیٰ ملک نے کئی بار والی بات آج پھر سے دہرائی تھی۔ اسے وہ کئی دفعہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ ڈیڈ وہ اپنے کام سے بہت مطمئن ہے، تو بہتر ہے کہ ہمیں اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ شاہزین نے ماحول بدلنے کو جواب دیا تھا۔ بس اس کا خود کا فیصلہ کیا کر سکتے ہیں۔ جہانگیر فی الحال یہاں اس کی غیر موجودگی کی وضاحت دے گئے، حالانکہ آج اس کے کہنے پر ہی یہ دن انہوں نے طے کیا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو انکل کیا میں آپ کی بیٹی سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ بات بدلتے وہ ان کی ہاں کے انتظار میں تھا۔ وہ حامی بھر گئے تھے۔ زیادہ شرمانا نہیں، جو پوچھیں دھیمی آواز میں، تھوڑا سا سر جھکا کر، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی اس کی تکلیف سے انجان اپنے مفید مشورے دے رہی تھی۔ وہ خود پر جس قدر ضبط کیے تھی بس وہ جانتی تھی۔ کمرے میں تنہا چھوڑتے اسے جا چکی تھی، بیٹھنے کو نہیں کہیں گی، تو وہ دوپٹے میں جھکے سر سے ویسے ہی کھڑی تھی جب وہ اس کے عین سامنے کلک چمک کے ساتھ موجود تھا۔ نہیں بیٹھ جائیں آپ۔ جھجکتے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دل بری طرح ڈوب کے ابھرا تھا۔ سو مس اینا جہانگیر، روم آپ نے اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے۔ وہ اس کے کمرے کا چاروں جانب سے جائزہ لیے بیڈ کے سامنے پڑی کافی ٹیبل کی گول کرسی پر بیٹھتے مسکرایا تھا۔ نیچر اور شاعری کے علاوہ اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ اینا نے چونکتے نظریں اٹھائیں۔ یہ تو اس کے چھپے ہوئے مشغلے تھے نا، وہ کیسے جان گیا؟ آپ کی پروفائل پچھلے دنوں وزٹ کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں رقم سوال پر فوری بولا تھا۔ آپ مجھے سٹاک کر رہے تھے؟ کیا یہ ایک غیر مناسب حرکت نہیں ہے؟ آنکھوں میں ناگواری والا تاثر ابھرا تھا۔ وہ شخص اس کی پروفائل کھنگالتا رہا تھا۔ اسٹرینج، پر پبلک اکاؤنٹ پر یہ تو نہیں لکھا تھا کہ شاہزین آپ کی پروفائل نہیں دیکھ سکتا؟ وہ مسکراہٹ دباتے اس کی کیفیت سے انجان بنا ہی بولا۔ اینا کا چہرہ تپتے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا مجھ سے بھی کچھ پوچھ لیں؟ وہ اس کو خاموش اپنے ہاتھوں کی سفید لمبی انگلیاں موڑتے دیکھنے لگا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسے پاکستانی مشرقی لڑکیاں امریکہ میں رہنے کے باوجود پسند تھیں۔ وہ اس کے شہر میں تو 2 سال پہلے صفوان کے ساتھ ایک بار ہاسپٹل میں دیکھتے مبتلا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے وہ سب سوچ چکا تھا۔
میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہیں گی اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. آپ کے خواب یہاں تک کہ آپ کی شاعری بھی پبلش کرنے میں ہیلپ کروں گا. آخری جملہ ادا کرتے وہ مسکراتے اس کو دیکھنے لگا، مگر اینا اس کی بات پر جھوٹا بھی مسکرا نہیں سکی تھی. چلے نمبر ہی ایکسچینج کر لیتے ہیں. اس کے مسلسل چپ پر وہ اپنے شوق لہجے میں پھر بولا تھا، اگر میں کہوں انکار کر دیں تو کر دیں گے آپ؟ شاہزین نے چونکتے اس کی بات سمیٹتے اس کے ایک ہی جملے پر دیکھا جو اس کی آنکھوں میں اس پر آنکھیں گاڑے تب سے چپ یہ پہلا جملہ ادا کر گئی تھی، نیچے آپ دونوں کو بلا رہے ہیں. ملاقات کا دورانیہ لمبا ہونے پر زمیشہ نوک کرتی اندر آئی تھی. شاہزین نے گہری نظروں سے فوری اس کو زمیشہ کے ساتھ جاتے دیکھا، جیسے وہ بس بھاگنے کے انتظار میں پہلے سے ہی تھی. ایسے رشتے بار بار نہیں آتے ہیں نا، مجھے تو بس شاہزین کی ڈائریکٹ ملاقات والی بات کے علاوہ باقی سب بہت مناسب لگا ہے. زرینہ بیگم کی بیٹی بھی مجھے موڑی نہیں لگی، اچھے سے ملی وہ بھی سب سے. امید ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسما بیگم کے کمرے میں ان کی گود میں سر رکھے وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی جب وہ اس سے حامی کی امید میں تھی. تمہارے بابا اس رشتے سے بہت خوش ہیں، وہ ہر حال میں تمہاری ہاں چاہتے ہیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ کیا کہتی، وہ کوئی بھی تو امید نہیں تھما کر گیا تھا. دل کو کرچے وہ خاموشی اوڑھے ہی تھی. اسے 3 دن پہلے کا واقعہ یاد آیا، وہ کس بنا پر زران کے لیے سٹینڈ لیتی جو اسے ناامیدی کا دامن تھماتے جا چکا تھا. زرینہ آنٹی اتنا سارا سامان ہمارے ہاں سے پہلے ہی لے آئیں، مطلب انہیں تم پہلے سے ہی خاصی پسند ہو. وہ ریبن شدہ باسکٹوں میں مختلف سامان دیکھتے ایک چاکلیٹ نکالے کھا رہی تھی. ویسے ہے نا، کیسی رہی تھی تمہاری میٹنگ شاہزین بھائی سے؟ وہ جب آئے تھے تو بتی سے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر جاتے ہوئے بالکل بدلے تھے وہ. سب صحیح رہا نا بہن تم دونوں میں؟ وہ اس کی بھی مسلسل چپی پر بولی تھی. جب وہ اس کے گلے لگتی کب سے سنبھالا ضبط پل بھر میں کھو چکی تھی. اینا میری جان، کچھ کہا ہے اس شہزانے؟ مجھے بتاؤ، خیریت ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ زمیشہ کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے، وہ بہت بری طرح اسے لگی اب رو رہی تھی. تمہیں یہ شادی نہیں کرنی، میں بول دوں گی، رونے کی ضرورت نہیں ہے جانو، بتاؤ نا کیا ہوا ہے. نہیں میشو، وہ اس کا چہرہ سامنے کرتی آنسو صاف کرنے لگی تھی. ہاں بتاؤ، میں خود سب سے کہہ دوں گی، جانے کیا کیا اس کمینے نے، ملنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں یوں اکیلے تمہیں. وہ اس کے رونے سے اس کے چہرے کی بھیگی لٹیں سمیٹتے کانوں کے پیچھے کرنے لگی. نہیں میشو، زران. وہ اپنا جملہ رندھتی آواز میں نہیں مکمل کر پا رہی تھی. کیا زران بھائی؟ کیا بات ہے، انہوں نے کچھ کہا ہے؟ اینا بتاؤ مجھے. وہ تو تھے بھی نہیں یہاں، وہ ٹھٹکی تھی. نہیں وہ کال نہیں اٹھا رہے میشو، میری میشو. یا خدایا، تم پاگل ہو، جان نکال دی میری یار. وہ آگے کون سا خیال کرتے ہیں، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو پاگل سی؟ اور ویسے بھی وہ پتہ نہیں کب آئیں گے. اتنا واویلا ہوا تھا ان کے جانے پر، وہ تو صفوان نے حمایت کر کے جانے کون سی کہانیاں تایا ابو کو سنائی ہیں. وہ اسے زران کے متعلق آگاہ کرنے لگی. میں اندر آ جاؤں اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا. صفوان کی اس غیر متوقع آمد پر زمیشہ نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ خود پر اوڑھا تھا جسے صفوان نے اچھے سے ملاحظہ کیا تھا. اینا نے چونکتے دیکھا کیا وہ سب کچھ سن چکا تھا. گھرداری سیکھ لو اب، جب دیکھو ہمارے پورشن میں ہی پائی جاتی ہو. سارے کام تو میرے حصے کے آپ کرتے ہیں انکل، مجھے کیا ضرورت ہے بھلا گھرداری کی؟ میں بڑبڑاتے ہی اگلا جملہ اونچا بولی تھی. چلتی ہوں اینا. صفوان کی بات پر اسے شدید غصہ آیا تھا جس کا بھرپور مظاہرہ وہ زور سے بند کرتے دروازے پر کر گئی تھی. اس کی احمقانہ حرکت کے بعد وہ اس کے جانب متوجہ ہوا تھا. اینا تم روتی رہی ہو؟ وہ اس کے سرخ آنکھوں کی جانب غور کر رہا تھا. نہیں تو بھائی، وہ بس ویسے ہی صبح جلدی اٹھی تھی نا، تو شاید نیند کی وجہ سے، شاید. آنکھیں مسلتے وہ جواز دے گئی. آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اس کی موجودگی اس ٹائم سمجھ رہی تھی. اینا مجھے بھائی نہیں اپنا دوست سمجھنا. فی الحال یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تم بالکل آرام سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہو مجھ سے. جی بھائی کہیں آپ. وہ گہرا سانس کھینچ گئی، مطلب فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی. اینا کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ شاہزین بہت اچھا شخص ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں اسے، مگر آئے پھر بھی تمہاری مانی جائے گی بچے. بھائی میں کیا کہوں؟ جذبات سنبھالنے اسے مشکل لگے تھے. جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کہو، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بچے، میں MS شروع کرنا چاہتی ہوں. فی الحال یہ شادی لیٹ نہیں ہو سکتی. وہ اپنے تئیں بچنے کا راستہ نکال گئی. سب کچھ ہو سکتا ہے، جو تم کہو گی ویسا ہوگا، ہم ان سے بات کر لیں گے. اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس رشتے سے کوئی اعتراض؟ پھر سے وہ اپنی بات دہرا گیا. نہیں، جو مناسب لگے آپ کو. دل پر جبر کیے وہ جملہ بولا جس کے نتیجے پر وہ خود ناواقف تھی. چلو صحیح ہے، پھر آرام کرو.
اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھا۔ پیچھے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت شاہزین نامے پر اس کے لیے شروع ہو چکی تھی۔ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ کام کوئی اندر والا انسان ہی کر سکتا ہے، اور تم اس کام کے لیے بہتر ہو فیاض۔ بس کسی بھی سینئر ڈاکٹر کے سائن، بس، اور سارا کام تمام۔ اور اگر تم نے یہ کر لیا تو سوچو تم وارڈ بوائے سے کہاں پہنچ جاؤ گے، سوچو بس تم۔ سوری سر، میری نوکری جا چکی ہے، اب یہ سب اندر والے کام ناممکن ہے میرے لیے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ان کے کہنے پر اندر خانہ ہسپتال میں کرتا تھا، وہ بھی اب اس کی آمدن ختم ہو گئی تھی۔ وہ صفوان سے انجان اسے مفید مشورے دے رہا تھا، جو پہلے ہی آج کی بے عزتی پر صفوان کا قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر کوئی مناسب موقع پا کر۔ یہ کام آپ اپنے بیٹے سے بھی تو کروا سکتے ہیں نا سر؟ وہ فوری یاد آنے پر خیالوں سے صفوان کا قتل بھولتے بولا، وہ بھی تو اسی پیشے سے منسلک تھا۔ نہیں، اس طرح شک زیادہ ہوگا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے بولا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اپنے باپ کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ انہیں بھی مشوروں سے نوازے گا، پر فی الحال یہاں موجود ڈاکٹر کی ساری نظر ہم پر ہے سر۔ وہ سارا آج کا واقعہ بتا گیا تھا، کیسے پورا عملہ اور سارا عملہ چیک کیا گیا تھا۔ جو تم سے تمہارا روزگار چھین گیا، کیوں نہ اس ڈاکٹر سے یہ کسی طرح یہ کام کروا دو، تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک پلان ہے میرے پاس، اس پر عمل کرو بس تم۔ وہ ان کے آفس میں کچھ چیزیں واپس کرنے آیا تھا جب وہ اسے نئی چیزوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ تھا معمولی وارڈ بوائے، مگر ان کے کام کا بہت تھا۔ کنٹینر کچھ دنوں میں لوڈ کروا لوں گا، بس تمہیں کسی طرح اس سارے مال پر کسی بھی سرکاری ڈاکٹر کے سائن کروانے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور صفوان اتفاق سے گھر تھا۔ اس ٹائم وہ سب کھانے کے بعد فراغت پر لاؤنج میں تھے۔ ہادیہ بیگم بھی ان کے درمیان موجود تھے، جبکہ جہانگیر صاحب زمینوں کے کسی کام سے گھر پر نہیں تھے۔ میں نے زرینہ بیگم کو مثبت جواب دیا ہے، وہ ہمیں کھانے پر بلانا چاہ رہی ہیں۔ صفوان، کیا خیال ہے؟ جو آپ کو مناسب لگے اماں۔ وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتے بولا تھا۔ ویسے میں نے ہمیشہ سوچا تھا زران کے حوالے سے، مگر اس کی غیر ذمہ داریوں نے مجھے بہت نا امید کیا ہے۔ آج وہ اپنے دل میں آئی بات بول گئی تھی۔ اسما بیگم کو اس کا خیال آیا تھا، صفوان نے چونکتے ان کی بات سنی تھی، جبکہ ہادیہ بیگم اس کے شکر پر ناگوار ہوئیں، اس کے ذکر پر ناگوار ہوئیں۔ آپ کیوں کیچڑ کو منہ پر ملنے پر تلیاں آپا؟ آخر کیا ہی کمی ہے شاہزین میں؟ اچھی خاصی عزت دار فیملی ہے، امریکہ میں ڈاکٹر ہے، پھر بھی زران کا شکوہ؟ وہ لہجے میں موجود کڑواہٹ نکال گئی تھی۔ وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے خالہ، اور کون سی کیچڑ کی بات کرتی ہیں؟ آپ کے شوہر کی اولاد ہی ہے وہ، بچپن سے آپ اس سے وہ سلوک کرتی آ رہی ہیں جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ صفوان اب فون رکھتے سنجیدہ دکھا۔ صفوان، تم شاید بھول رہے ہو، پر لوگوں نے یاد رکھا ہے سب۔ وہ تلخی سے ذہن میں چلتی باتیں دہرا گئیں۔ لوگوں کو یاد کون کرواتا ہے؟ معذرت مگر آپ خود اس کو متعارف کرواتی ہیں۔ صفوان بخوبی سمجھتا تھا سب۔ میرے یاد دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ سب خود ہی یاد رکھتے ہیں۔ تمہارے چچا نے لندن میں اس کی ماں کو بغیر نکاح کے رکھا، یہ اذیت سمجھتے ہو تم؟ لوگوں کے تانے باتیں سب میں نے برداشت کیا، میرے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی معشوقہ کے ساتھ وہاں ناجائز رشتے میں تھے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ بس کریں خالہ، یہ بیجا نفرت کب ختم کریں گی آپ؟ زران کی ماں اور آپ کے شوہر اس دنیا سے کب کے جا چکے ہیں، مگر آپ ابھی بھی کئی سال پرانی باتیں ہی دہراتی ہیں۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ معاف کر دیں اسے، آپ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر آپ پچھتائیں۔ ماضی کو یاد کرنے سے بس تکلیف ہوتی ہے خالہ، اور کچھ نہیں۔ بہتر ہے پرانی باتوں کو بھولیں آپ، اس کو اس گھر کا ایک فرد ہی سمجھیں۔ وہ انہیں اس تکلیف سے نکالتے زران کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش میں ہی تھا۔ مجھے یہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ وہاں سے غصہ سے اٹھ چکی تھی۔ ہادیہ، بات تو سنو، چھوڑو غصہ۔ اسما بیگم صفوان کو گھورتی انہیں پکارتی رہی، مگر وہ جا چکی تھی۔ آپ سمجھ آئی، آپ کی بہو بھی انہیں کی کاپی ہے۔ اینا شام کی چائے کے ساتھ لوازمات لائی تھی۔ جب صفوان کی بات پر مسکراہٹ آئی، خبردار اس کے سامنے مت کہیے گا کبھی، پہلی وہ چیرتی ہے آپ کی سختی سے۔ وہ اس کی کافی کا بنایا کپ پکڑاتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے تمہارے بھائی کو کسی کی بھی کمی نہیں تھی، مگر اماں جانے بھی چن کر وہ پیس میرے لیے ہلانا تھا۔ وہ گرم گھون بھرتے اس کی بیتوکی حرکتیں سوچتے پھر سے کہہ گیا تھا، بری بات صفوان، تھوڑی ناسمجھ ضرور ہے، مگر تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ غلط کہہ رہی ہیں آپ، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ وہ سرد آ بھر گیا تھا۔ ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر ہی مناسب رہتے ہیں۔ وہ اپنے دل کے خیالات بیان کرتے انجان تھا کہ کوئی اس کو سن چکا ہے۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی ڈاکٹر بہو نہیں چاہیے تھی، مجھے میری چلبلی سی میشا ہی چاہیے تھی۔ اینا کی شادی ہو جانی ہے، تم نے ویسے چلے جانا ہے ہسپتال، پیچھے میں بوڑھی ماں رہ جاتی، وہ بھی ایک ڈاکٹر بہو لے آتی جو گھر میں بھی نہ رہتی۔ صحیح ہے، آپ کے آگے ہی ہتھیار ڈالے تھے یہ۔ سکھا دیں اسے، کچھ اگلے مہینوں میں میرے سر پر چڑھا رہی ہیں اسے، مہربانی کوئی عقل وقل دے دیں۔ بھائی، میری دوست کو بے عقل کہہ رہے ہیں، اس کا نادر خیال اپنے بارے میں سنیں نا تو پتہ چلے گا آپ کو۔ میں نے نگیٹس پلیٹ سے لیتے خاموشی توڑی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں نے یونیورسٹی میں پتہ کروایا ہے، اسپرنگ کے ایڈمیشن کھل چکے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ میری کم عقل بیگم کا بھی فارم تم نے سبمٹ کروانا ہے، سمجھی؟
وہ خالی کپ رکھتے اب اینا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے کوئی ایڈمیشن نہیں لینا۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول تھے جب زمیشہ غصے سے بھری سامنے آ چکی تھی۔ شکل سے صاف لگا وہ ساری باتیں سن چکی ہے اور رد عمل دینے کو بھی تیار ہے۔ آپ سے کسی نے رائے نہیں مانگی اور کل بھی سمجھایا تھا۔ بے شک گھر ہمارا ایک ہی ہے، پر یوں ہر وقت ہمارے پورشن میں گھما پھرا نہ کریں، غیر مناسب لگتا ہے۔ صفوان نے اس کی سرخ شفاف غصے بھری شکل پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ سرخ سوٹ میں بھی وہ بھی سرخ ہو رہی تھی۔ خالہ مجھے ان سے شادی ہی نہیں کرنی، بہتر ہوگا آپ ان کی شادی کسی بھی ان سے ملتی جلتی ڈاکٹر سے کر دیں۔ وہ پہلے ہی تپی پڑی تھی۔ سوچ لو میشو، تم خود ہی اپنی سوتن کی بات کر رہی ہو۔ اینا نے اس کے جذباتی پن پر اٹھتے اس کے گلے میں بازو ڈالی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اما جان، دیکھ لیں اب تو میری بیگم نے بھی خود بخود اجازت دے دی ہے، کیا خیال ہے کر لی جائے؟ اس بار وہ ہنستا، اسے کبھی ہینڈسم لگتا، ڈاکٹر زہر سے بھی برا لگا تھا۔ وہ وہاں سے اینا کے بازو نکالتے چلی گئی تھی۔ غصہ اس کے وجود سے پھوٹتا آتش فشاں بنا، وہ کچھ برا بولنے سے بچتے وہاں سے چلی ہی گئی تھی۔ صفوان، اما جان نے سرزنش کیا تھا، کچھ نہیں ہوتا، کل پھر آپ کو یہیں پر نظر آئے گی وہ پورے وثوق سے کہتا ان سے دوسری باتوں میں مشغول ہوا تھا۔ اب کبھی اگر میں اس ڈاکٹر کو نظر آ گئی تو یہ کہے۔ وہ جلے دل کا غصہ کچن میں موجود برتنوں پر نکال رہی تھی۔ یار وہ مذاق کرتے ہیں، تم کیوں دل پر لے رہی ہو؟ اینا نے پیچھے سے اس کے گلے میں بازو حمال کیے تھے۔ نہیں این، مذاق میں انسان آدھا سچ کہتا ہے۔ وہ اس کے بازو پیچھے ہٹاتی اپنے لیے چاول پلیٹ میں نکالنے لگی تھی۔ کبھی تمہیں زران بھائی نے کچھ کہا ہے؟ تم بھی تو ہمارے پورشن میں ہی اکثر ہوتی ہو نا؟ اینا اس کے تانے پر نہیں بتا پائی تھی کہ اس کا بھائی تو اس کا دل ہی کچلتے غائب ہو چکا ہے۔ زران اور صفوان کا کیا مقابلہ میشو؟ صفوان بھائی تمہارے شوہر ہیں اور زران میرے کچھ بھی نہیں ہے۔ تلخی سے وہ آخری جملہ ادا کر گئی۔ اسی بات کا تو اب مجھے دکھ ہے۔ وہ وہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہر بار اس کو کچھ ایسا بولتا تھا کہ وہ اگنور کرتی، اب اس کی باتوں کو سنجیدہ لینے لگی تھی۔ اگر انہیں میں پسند نہیں تھی تو پہلے انکار کر دیتے، یوں تانے تو نہ دیا کریں، اور ابھی تو میں شامل بھی نہیں ہوں زندگی میں، اگر ہو جاؤں گی تو کیا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ اپنا فیوچر اس کے ساتھ سوچتے مزید دل میں لائی تھی۔ چھوڑو سب فضول سوچیں، دیکھنا تب زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑیں گے۔ وہ اس کو مطمئن کر رہی تھی جیسے وہ کرتی تھی، یہی تو ان دونوں کی خاصیت تھی۔